الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بنور الإيمان والصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذي الجود والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نور نبی اور فیض کا دریا نور نبی اور فیض کا دریا گوہر یکتا علی رضا ہے نور نبی اور فیض کا دریا گوہر یکتا علی رضا ہے کامل و اکمل نور کا پیکر علی کا تارا علی رضا ہے نور نبی اور فیض کا دریا گوہر یکتا علی رضا ہے آل نبی ہے اولاد علی ہے باغ نبی کی تازہ کلی ہے آل نبی اولاد علی ہے
نبی کی تازہ کلی ہے، ان کا سخی گھرانہ سارا، کرم سراپا علی رضا ہے، نور نبی اور فیض کا دریا، کرم سراپا علی رضا ہے، اہل نظر کا رہبر بھی ہے، حسن و حسین کا دلبر بھی ہے، اہل نظر کا رہبر بھی ہے، حسن و حسین کا دلبر بھی ہے، علم کے در کے علم کے وارث میرا مسیحا علی رضا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وآظم شامہ واتم برہانہ دی بے شمار حمد و ثنا آقا دو جہاں سرور سروراں حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دی اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کریم دے فضل و احسان نال جمعۃ المبارک تے حاضری دا موقع اور شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اج دے ساڑھے جمعہ دا عنوان ہے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لخت جگر حضرت سیدنا امام علی رضا آپ دے حوالے دے نال گفتگو کرانگے، اور آپ دی شخصیت تو جو چیزاں سانو حاصل کرنیاں چاہی دیاں نے ساڑھے واسطے جو عمل دی راہ ہے اس دے متعلق عرض کرانگے۔ دعائے اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے، اور اللہ کریم سانو اچھے اعمال دی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین کرام، حضرت امام موسیٰ کاظم دے 20 بیٹے سارے ہی شان والے نے، سارے ہی ساڑھے امام نے، امام زادے نے، لیکن حضرت امام علی بن موسیٰ جنہاں نو امام علی رضا کیا جاندہ ہے، آپ دا مرتبہ اور مقام دوجے بھائیاں دے نالوں میں بڑا الگ ہے۔ آپ 148 ہجری دے اندر حضور علیہ السلام دے مبارک شہر مدینہ پاک دے اندر آپ دی پیدائش ہوئی۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت اور وصال تو تھوڑا عرصہ بعد آپ دنیا تے تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سعادتیں عطا فرمائیاں کہ علم دے بھی بادشاہ نے، عمل دے بھی بادشاہ، طریقت دے بھی بادشاہ۔ آپ دی والدہ دا نام سی ام البنین، اور ام الولد سن۔
آپ دی کنیت سی ابو الحسن، آپ نو سدیا جاندہ سی ابو الحسن، جبکہ آپ دے لقب سن صابر، آپ دے القاب دے اندر ولی، زکی اور رضا، یعنی صابر بھی آپ دا لقب سی، اسی طرح زکی، ولی اور رضا، انہیں چو جڑا سب تو زیادہ مشہور ہویا وہ لقب آپ دا رضا دا۔ اے دی وجہ کی ہے؟ اس دی وجہ دے اندر ایک تے وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی رضا تے راضی، دوجی وجہ ہے کہ اس ویلے دا جڑا بادشاہ سی جدہ نام سی مامون الرشید، وہ آپ تے انج راضی سی کہ اس نے اپنے بعد ولی عہدی دا اعلان کیتا کہ میرے بعد جڑا بادشاہ بننا ہے وہ حضرت علی بن موسیٰ کاظم نے۔ تو بعض لوگاں نے لکھیا ہے کہ آپ نو علی رضا، اس تو بھی رضا لقب مشہور ہویا کہ بادشاہ بڑا راضی آنا، اللہ راضی، اللہ دے حبیب انہاں تے راضی۔ تو حضرت سیدنا امام علی رضا آپ نو اللہ تعالیٰ نے عاجزی انی عطا فرمائی کہ درمیانہ قد، رنگ آپ دا بہت زیادہ سفید نے سی، گندمی جیا رنگ سی آپ دا۔ تو ایک دن آپ تشریف لے گئے حمام دے اندر نہانے آستے، پہلے زمانے جڑے حمام ہوندے آئے وہ چونکہ ٹوٹیاں وغیرہ والا نظام نہ، وہ ایک تالاب دی شکل میں حمام سدے ہو دے چھ لوگ جا کے غسل کرتے آئے۔ آپ گئے تو عاجزی انی ہے کہ اکیلے ہی چلے گئے، اگے ایک فوجی جڑا ہے نا وہ بھی نہ رہا سی، اس ویکھیا تو مڑ جس طرح بندے تھوڑا جہا مزید مبالغہ کر کے آندے نے، وہ سکیا ادھیا بندیا جندہ رنگ نہیں چٹا کالے رنگ دیا ادھیا، آپ تشریف لے آئے، اس سکیا میرے سر تے پانی پا، میں نے نوا میرے تے پانی سٹ، تو آپ شروع ہو گئے، آپ نے تے پانی ڈالنا شروع کر دیتا، وہ نان لگ پیا، تو ایک بندہ آیا، اس وکھیا آپ نے پہچاندہ سی، تو وہ آپ دے قدم چمن لگ پیا، وہ فوجی آندہ یہ کون ہے؟ اسا کیا بدبختہ تینوں یہی تے نہیں پتا بھی یہ کون نے، تائیں تو انہوں خدمت اپنی تے لا لیا، تینوں پتا ہوندہ تے تمہیں پیر چمنے سن۔ اے حضرت امام موسیٰ کاظم دے جانشین حضرت امام علی رضا طریقت اور شریعت دے بادشاہ نے، اس فوجی نے جدوں اے معاملہ وکھیا تے آپ دے قدمہ تے گر گیا، آدھا حضور معاف کر دیو میں نے تے پتہ نہ، آپ نے فرمایا تیرا کوئی قصور ہی نہیں ہے، فرمایا معاف تے میں تاں کراں جے تیرا کوئی قصور ہوئے تو میں نے واقعہ ہے کرتے میں کر دیتا ہے۔ آپ نے پھر اشعار پڑھے، وہ شعر عربی دے اندر ایسی آپ نے بیان فرمایا وَلَيْسَ لِي ذَنْبٌ وَلَا ذَنْبٌ لِمَنْ قَالَ لِي يَا عَبْدُ او یا اسود، آپ نے فرمایا جس میں نو غلام آکھیا یا کالا رنگ دا کالے رنگ والا آکھیا، فرمایا یہ تے کوئی گناہ نہیں ہے، انما الذنب لمن البسنی ظلم وہو الذی لا یحمد، فرمایا گناہ گار تے ہوئے جڑا میں نو اندھیرے والی سائیڈ تے لے جاوے، یعنی کوئی برائی دا حکم دے وے تے کوئی تعریف دے قابل حکم نہ ہوئے، فرمایا او گناہ جڑے نے او ایسے نے کہ انہاں دی معافی دیتی جائے اور اللہ تو معافی منگی جائے، فرمایا تے کام جیا کم سی میں کر چھڑیا اندے چروڑا کیڑا، یہ اصل چاپ دی عاجزی ہے۔ ورنہ کئی بندے ہوندے نے علم ہے خاندان اچھا ہے لیکن وہ عاجزی تو خالی ہوندے نے، انہوں نے آکھیا نا بے جاؤ وہ تھلے بان تو کتران دیں۔ اب مسجدان دے اندر آج کل کچھ بندے تے انجی گوڑیاں تو رہ گئے، چلو انہاں دی سمجھ ہوندی وہ کرسی تے بہ جاندے،
وہ بھی جدوں تک قابل برداشت ہوئے نا بندہ چلو پیڑ دے نال بھی تو کم از کم فرضاں کھلو کے اور صحیح پڑھنے چلو سنتا بندہ بے کے پڑھ لوے یا نفل یہ تسی شہران چلے جاؤ جڈا جڈا کوئی امیر ہندہ جاندہ ہے نا وہ کرسیاں الباڑا بج دیں آجزی نہیں راندی ہو جڑا امیر بندہ ہندہ ہے جڑا کوئی دنیاوی افسر ہندہ ہے اندہ دل کردہ ہے مسجد بھی میری الگ ہی شان ہو جائے حالانکہ اللہ نو ایسے بندے پسند نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا قوموا للہ قانتین وہ غرور تکبر تو دور ہو جاؤ اللہ دے سامنے کھڑا ہونا ہے تو انتہائی عاجزی دے نال کھڑا ہونا تو اسی محسوس کیتا ہونا ہے تو بندیاں دے اندر اللہ دے گھارے چاہ کے بھی تکبر تے غرور نہیں مکدا بڑی دفعہ ویکھیا ہے ایک بندہ تھوڑا جا مائے والے کپڑے پائے ہو سمیر ہوئے ان دے نال کوئی غریب باڑا کھلو جائے نا تو وہ مڑ بڑا ہے تریڈی آکھ کر کے تے وند ہے ان تریڈی وند ہے تو سمجھے رہا ہوں ہے نفرت دا اظہار کر رہا ہوں ہے یہ اللہ دی بارگاہ بہت بڑا گناہ ہے آجزی اللہ نو انی پسند ہے کہ سیانے آندے نے جس ٹینی تے پھل لگا ہوں ہے وہ ہمیشہ جھکی ہوئی ہوں تے جیڑی بے پھل ہوندی ہے وہ بڑی سدھی جاندی ہے وہ جھک دی نہیں تے موڑوں دا علاج کی ہوندہ ہے جس لئے انہیر ہوندہ ہے نا چنگا بھاج کے تے او پئی ہوندی ٹوٹ جاندی تو اللہ نو آجزی پسند ہے حضرت امام علی رضا دی شخصیت دے اندر آجزی یہ نہیں ہے کہ آپ راتاں عبادت دے اندر گزار دینے آپ ہر مہینے ایام بیت دے روزے رکھ دینے 13ویں 14ویں اور 15ویں رات جڑی ہے چاند دی ہوندی ہے نا پکا روزہ رکھنا اکثر روزے رکھ دے سی اور دنیا نو بھی پیغام دین دے سی لوگو اللہ دا حکم ہے من جا بالحسناتی فلہو عشر امثالہا کہ جیڑا ایک نیکی کرے دا ثواب تے فرمایا ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو کیونکہ 3 رکھ لے تے 3 دا ثواب لب جانا انجیے جی میں پورا مہینہ روزے رکھیں آپ عبادت دے اندر راتاں گزار دینے اور ایک گل کوئی نوی نہیں اس گرانے دی بات سی اور اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندیاں دی شان بھی یہی بیان فرمائے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ جڑے میرے بندے انہاں دے اندر عاجزی بھی ہوندی ہے جھگڑا فساد نہیں کر دے تے عبادت دے اندر راتاں گزار دینے سورہ الفرقان دا آخری رکوع ہے اللہ کریم نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا میرے آقا نے فرمایا کہ میری قرآن تے میری اہل بیت ہیں جو نال نے ایک دوجہ انج نال رانا انہیں کہ قیامت والے دن میرے حوضے کوثر تے بھی آلے نبی تے قرآن کٹھے ہوں ایدہ مطلب کی ہے کہ قرآن تے عمل آلے رسول دا انج آپ جدو زمین تے چل دیں تے اللہ دے بندیاں دی نشانی ہے کہ آجزی نال ٹر دیں اکڑ کے نہیں چلنا اللہ کریم نے قرآن ارشاد فرمایا ہے لا تمش فی الارض مرحا اے انسان زمین تے اکڑ کے نہ ٹر تو زمین نو پھاڑ نہیں سکتا تو آجزی نال ٹرنا آپ نے یہ بھی کائنات نو کر کے عمل دسیا کہ لوگو آجزی میری انی ہے کہ گیا عام بندے سیانے ہی نہیں بھی یہ کون ہے اسا کیا کر میری خدمت تو فرمایا مخلوق خدا دی خدمت سمجھ کے وہ دی خدمت کرن لگ پیاں لیکن اللہ دا خوف کتنا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما آپ رات اللہ دی عبادت قیام تے سجدے کر دیں گزار دیں دے حضرت امام علی رضا اللہ رب العالمین دے ایڈے پسندیدہ بندے کہ اللہ رب العالمین دے خوف تو بڑا ڈردے سر اللہ دی بارگاہ التجاواں کرنیاں رو رو کے یا اللہ مینوں معاف کر دے حضرت امام موسیٰ کاظم دے بارے آؤں گا کہ جدوں گئے نا حرم شریف
تے اچھی اچھی رون لگ پے، یا اللہ میں نے معاف کر، میں بڑا گناہگار ہاں۔ تے نال دا خادم وہ عرض کرتا ہے حضور انہیں بندے ویندے پہنے تے جی میں تسی بچیاں دی طرح بلک بلک کے رو رہے، تو آپ نے فرمایا میں بلک بلک کے اس سے تو رو رہے ہیں کہ کسے میری ادا دے نال اللہ نو میرے تے رحم آ جائے۔ اے اللہ دے بندیاں دی اور ائمہ اہل بیت دی ایک شان سی۔ ساڈے کول جڑا طریقہ بدلدا جا رہا نا دین تو دور، کہ ہر بندے نو یہ تے سکھایا جاندا ہے کہ آل نبی دا ذکر سن کے رونا بڑا ثواب ہے، لیکن انہوں کدی یہ نہیں دسیا جاندا کہ اللہ دے خوف تو رونا ہے آل نبی دا بھی کم ہے، یہ بھی اللہ نو بڑا پسند ہے۔ تو حضرت امام علی رضا آپ خود بہت زیادہ گریہ وزاری کرنے والی ہستی نے، اور آپ فرماندے نے لوگوں ترائے مقامات ایسے نے دنیا تے اور آخرت دے اندر جس لئے بندے نے بڑی تنہائی محسوس ہوندی، فکر آخرت دیکھو۔ آپ فرماندے نے جدو بندہ دنیا تے آندہ ہے پیدا ہوندہ ہے، بچہ پیدا ہوندہ ہے تے ہوندیاں رونا شروع کر دینا، وہ دیاں اور بھی وجوہات نے، ایک تیوے کہ شیطان اس نو تنگ کردہ ہے، دوسری وجہ ہے کہ وہ تنہائی محسوس کردہ ہے کہ میں کس ماحول چاہ گیا۔ دوسرا فرمایا جدو بندے دی جان نکلن لگ دی کہ اس بھی بندہ اپنے آپ نو تنہا محسوس کردہ ہے، اور فرمایا جس لئے قیامت والے دن قبر چو اٹھے گا بندہ اس لئے بھی تنہائی محسوس کرے گا۔ لہذا فرمایا دنیا والو اپنے انہا تینہ ٹائمہ دی ایک تے گزر گیا جے، دو اجے اونے جے، انہا دی فکر کر لو۔ آپ بیان فرمان دے سی لوگو، اللہ رب العالمین نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے بارے سورہ مریم دے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے سورہ مریم دے اندر بیان فرمایا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ اللہ رب العالمین فرما دینے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نو ولادت دے وقت بھی سلامتی، جدوں دنیا تو تشریف لے گئے اودوں بھی سلامتی، یوم ابعث حیا، جدوں قیامت دل قبر شریف تے مزار چو باہر تشریف لیون گے اودن بھی اللہ وحشت تو بچا لے آئے۔ آپ لوگاں نو درس دین دے ہوندے سی، اس واسطے آپ دی زندگی تو سانو یہ چیزاں حاصل کرنا ضروری نہیں۔ حضرت امام علی رضا آپ دی ہستی ایسی ہے کہ آپ نے احادیث بیان کیتیاں، حدیثاں روایت کیتیاں، اور جدوں مامون الرشید ایک خلیفہ وقت سی، بادشاہ وقت سی، اس تو پہلے 5 سال محمد امین الرشید بھی اروا دینے اودا، اور ہارون الرشید دا دور بھی آپ نے دیکھے ہے۔ تو مامون الرشید اس نے فیصلہ کیتا کہ میں حضرت امام علی رضا دے سپرد کرنی ہے حکومت، اور اس نے آپ السنیا گلیا فضل بن سہل نامی اپنے وزیر نال اس ایک گل کی تھی تے وزیر آکھیا وہ تیرے خاندان تیرے نال بغاوت کرنی۔ میں پچھلے جمعے میں دسیا سی کہ جڑی حکومت تے بادشاہی ہے نا یہ بڑے بندیاں نو ڈی ریل کیتا ہے۔ اس آکھیا نہیں، میرا دل ہے جڑا ایدہ زیادہ اہل ہے نا او حضرت امام موسیٰ کاظم دے بیٹے علی رضا نے، میں انہاں نو حکومت دینی۔ فضل بن سہل تے ایک اور بندہ حضرت امام علی رضا دے کول گئے کہ جڑا خلیفہ وقت ہے او دا نام مامون الرشید ہے، او آدھا ہے کہ توانو میں حکومت دینا چاہنا، بادشاہی دینا چاہنا، خلافت دینا چاہنا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ او دینا چاہتا ہے پر سانو دنیا دی اس بادشاہی دے نال کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ فرمایا میں نہیں لینا چاہتا۔ او پھر ترلے منتا نہیں حضور مہربانی فرماؤ، بادشاہ آندہ ہے کہ میرے کو چونکہ امانت ہے تے امانت اللہ فرماندہ ہے انہاں دے اہل دے سپرد کرو۔
تے میرے نزدیک تسی سب تو آل ہو، تو لہذا اگر میں یہ نہ کیتا تے میں اللہ دی بارگاہ چ مجرم ہوں گا۔ حضرت امام علی رضا نے فرمایا چلو ٹھیک ہے جی اے معاملہ انج کرنا سے کر لوے، لیکن اپنے خادم خاص نو بلایا، یاسر او دا نام سی، تے فرمایا بادشاہ انج کرو تے ہے کہ میں او دے بعد بادشاہی سنبھالا، لیکن فرمایا اے معاملہ مکمل کوئی نہیں ہونا۔ اور پھر اگے او دے حالات نے کہ بادشاہ وقت نے آپ نو ولی عہد ڈکلیئر کر دیتا۔ ایک جمعرات نو رمضان سی 201 ہجری دے اندر، اور اس نے اگلی جمعرات نو سارے وزیرہ مشیرہ نو بلایا کہ جڑے میری رعایا ہو، میری بادشاہ دے اندر ہو، وہ سارے امام علی رضا دی بیعت کرو، بے اسی انہاں نو بادشاہ مننے ہیں، تیرے تو بعد بادشاہی انہاں کول۔ تو حضرت امام علی رضا دے ہاتھ تے بیعت ہوئی۔ بادشاہ وقت مامون الرشید نے آپ دے نام دے سکے جاری کیتے، جڑا پیسہ سی نا اس ویلے وہ دے اتے آپ دی مور لگی، اور آپ دے نام دے پیسے بھی جاری ہوئے حضرت امام علی رضا۔ تو حضرت امام علی رضا آپ نے جو رضا مندی دا اظہار کیتا تے مامون الرشید نے اپنی بیٹی دا نکاح حضرت امام علی رضا نال کر دیتا۔ حضرت امام علی رضا دے نال نکاح کر دیتا۔ یہ مطلب کی ہے، یہ اندر تسی اگر ڈیپلی جاؤ تو مطلب ہے کہ آل محمد نو بادشاہی دی کوئی طلب نہیں۔ دوسرا مطلب ہے کہ وہ نہ بادشاہ نو غیر مسلم نہ سمجھ دے، بے دین نے انہاں نو خود طلب نہیں، لیکن جڑے بادشاہ ہے انہاں نو وہ غیر مسلم نہ سمجھ دے، مسلمان سمجھ دے ہے، تائیں تے نکاح کر لیا نا، ورنہ اللہ دا حکم ہے کہ اے مسلمانوں دوڑے چو کسے نوی کافر عورت دے نال نکاح کرنے دی اجازت نہیں ہے، مشرک عورت۔ ہاں کتابی کافر جڑے نے عیسائی یہودی انہاں دیاں عورتاں دی رخصت دیتی گئی، لیکن جڑا دین دے اندروں نکل جائے یا اور کوئی کافر اور مشرک ہے، فرمایا انہاں دیاں عورتاں نال نکاح نہیں کرنا۔ تو حضرت امام علی رضا انہاں نو رشتہ بھی دیتا بادشاہ وقت نے، آپ دے نام دے سکے بھی جاری کر دیتے گئے، اور آپ دے بارے اس نے اعلان کروا دیتے، کہنے لگا کہ میرے تو بعد یہ ہونگے، یہی خلافت سنبھالنگے۔ جدوں اس نے اعلان کیتا بادشاہ تے اس تے راضی سی، لیکن جڑے ان دے برا، ان دے بیٹے، ان دے قریبی، انہوں نے یہ سی کہ حضرت امام علی رضا جدوں انہاں تخت خلافت سنبھالیا تے پھر فیصلے میرٹ دے ہونے نے، تے انہاں ہو سکتا ہے ساڑھے بارے ہی فرمان جاری کرن۔ تو حضرت امام علی رضا نے شرط رکھی سی کہ میں کوئی حکم جاری نہیں کرانگا تیری زندگی دے اندر مامون، اور نہ ہی کسی دی حیثیت نو تبدیل کرانگا۔ حضرت امام علی رضا دے ایک شرط من لی گئی، اور آپ دے بارے وعدہ لے لیا گیا۔ اس سے دوران مامون الرشید نے آپ نو ایک کہا کہ تسی مدینہ تو رسول تو نکل کے خراسان اور دیگر شہران دی طرف جاؤ، نیشہ پور دی اندروں میں گزرو، تاکہ اعلان ہو جائے، لوگاں نو پتہ لگ جائے کہ مامون الرشید تو بعد حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم انہاں بادشاہ وقت ہونا ہے۔ تو حضرت امام علی رضا مدینہ تو رسول تو نیشہ پور جدوں آئے نا، تے نیشہ پور اس ویلے علم حدیث نو جمع کرندہ مرکز سی، اس نے فن حدیث دیاں کتاباں لکھیاں جا رہیاں سی۔ جدوں آپ آئے، آپ اپنی سواری تے ڈاچی تے سوار نے محمل سائیڈ تے پردہ کیتا ہوئے آپ نے، لیکن جدوں پتہ لگا لوگانوں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم دے لخت جگر آئیں، لوگ دھڑا دھڑ جمع ہو گئے، محدثین جمع ہو گئے، اور آ کے عرض کی تھی حضور دو ساڑیاں ریکویسٹاں نے عرضاں نے پوریاں کرو۔ فرمایا کیڑیاں؟ ایک کو نہ کیا جڑی خلقت جمع ہوئی ہے نا، انہوں اپنا دیدار کرا۔
آپ دے اتے اللہ تعالیٰ نے ایک نور ہی ایسا رکھیا سی. انہاں کہا جی انہاں نو زیارت کراؤ تے دوجی کی شرط ہے. فرمایا دوجی عرض ہے کہ انہاں نو کوئی نبی پاک سرکار دی حدیث تے حضور دا کوئی فرمان لکھا دیو, تسی بیان کراؤ تے اسی لکھ لینے ہیں تاکہ کتابیں جو بھی محفوظ ہو جائے. تو حضرت امام علی رضا آپ نے پردہ سرکایا اور زیارت کروائی. بیانے کیتا جاندہ ہے کہ جدوں آپ نے زیارت کروائی تے لوگ آپ دے اس حسن دے اندر کھب گئے. میں دسیا کہ آپ دا رنگ گندمی سی, پکا سی, لیکن یہ ضروری نہیں ہوندہ کہ ہر چٹے رنگ والا بندہ سونا لگے, اور نہ یہ ہوندہ ہے کہ جدہ رنگ چٹا نہیں ہوتے تو حسن نہ ہوئے. ایک قدرتی نور ہوندہ ہے منہ تے, او دا رنگ نال نہیں غرض, او نور آ جائے تے بلال حبشی تے بھی آ جائے, تے جے نہ آوے تے ابو لہب جدیاں گلیں ہی انگارے آ رہیاں, جیڑا بڑا سونا اپنا آپ سدیندہ نہ آوے نور تے او تے بھی نہیں ہوندہ. آپ نے زیارت کروائی تے لوگانو آقا علیہ السلام دا فیض ملیا, نظرہ ٹھنڈیاں ہویاں تے اجے لوگ اس سے کشمکش چنے تے آپ نے فرمایا لوگو سنو, میں دانو ایک حدیث پاک بھی اپنے نانا جان دی, مصطفیٰ کریم دا ایک فرمان بھی لکھوا دینا. تے حدیث دے دو حصے ہوندے, ایک ہوندی ہے سند, ایک ہوندہ ہے متن. جیڑی گل کی تھی نبی پاک سرکار نے وہ متن ہے, لیکن جو پہلے میں کندے تو سنے ہیں, میں کندے تو سنے ہیں, انہوں سند صدے نے. حضرت امام علی رضا آپ نے سند بیان کی تھی. آپ نے فرمایا میں علی بن موسیٰ کاظم بیان کرنے آواں, میں نے ایک گل سنی حضرت امام موسیٰ کاظم تو, انہوں نے بات سنی حضرت امام محمد الباقر تو, انہوں نے حضور دی حدیث سنی حضرت امام جعفر صادق تو, حضرت امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق تو, حضرت امام جعفر صادق امام محمد الباقر تو, انہاں بات سنی امام زین العابدین تو. امام زین العابدین نے ایک کلام سنیا ہے آقا حسین پاک امام علی مقام تو, حضرت امام علی مقام نے حضور دا فرمان سنیا ہے حضرت سیدنا مولا علی پاک علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو, کہ حضرت مولا علی پاک نے ایک کلام سنیا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو. آپ نے فرمایا لوگوں سند دے جے, پر محبوب مصطفیٰ کریم نے ایک کلام سنیا ہے اللہ رب العالمین تو. آپ نے حدیث بیان کی تھی, حدیث تھی اللہ قسم حدیث قدسی بیان کی تھی, اللہ دا حکم بیان کیتا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی آمن من عذابی. آپ نے بیان کیتا کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیتا ہے, نبی پاک سرکار نے سنے آئے, اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے اور فرمایا جیڑا کلمہ طیب ہے, اے جیڑی توحید ہے, اے میرا قلعہ ہے, تے جیڑا اس قلعے دے اندر داخل ہو گیا آمن من عذابی, او میرے عذاب تو بچ جائے گا. آپ نے حدیث قدسی بیان کی تھی, اور اگلے کچھ روایتاں دے اندر لفظ نے, لیکن وہ راوی دے لفظ نے. آپ نے اتنے تک حدیث بیان کی تھی اور فرمایا اللہ نے یہ فرمایا, سنیا نبی پاک نے, اگا مولا علی پاک نے سنیا, انہاں تو امام حسین علی مقام نے, پھر حضرت امام زین العابدین تے امام محمد الباقر نے انہاں تو سنیا, امام جعفر صادق نے امام محمد الباقر تو سنیا, اور فرمایا میرے ابا جان نے حضرت امام جعفر صادق تو سنیا, تے میں انہاں تو سنے ہیں. فرمایا جڑا حدیث دی ہے سند میں بیان پہ کرنا نہ ہی ہو جائے کوئی حدیث دی سند ہے جے, نہ ہی ہو جائے کوئی متن ملتا. اس سند نو سدے نے سلسلۃ الذہب, سلسلۃ الذہب, سونے دیاں کڑیاں, سونے دیاں کڑیاں نے. اور آپ نے بیان فرمایا کہ لوگو اے سونے دیاں کڑیاں جے, اگے محدثین فرماندے نے انہاں سونے دیاں کڑیاں
انہاں ناماں دا ایک کمال ہے کہ اگر کسی بندے دے اتے پاگل پن دا غلبہ ہو گیا ہے، جنون تاری ہو گیا ہے، تو فرمایا ان دیتے اس حدیث دی سند نو پڑھ کے پھونک ماریا جائے، اللہ دی عقل موڑ دینا۔ یہی وجہ ہے کہ طریقت والے قادریہ سلسلہ ہوئے یا چشتیہ اونا دا شجرہ نسب ہے، گالیت تو شروع کر دینے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کی جے خدا کے مشکلیں حل کر شہیں مشکل کشا کے پڑھئے اور کربلائیں رد شہیدیں کربلا کے آگے آپ فرما دینے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقرے علم خدا کے اے جڑی وہ سند بیان کیتی ہے حضرت امام علی رضا تک نبی پاک سرکار تو لے کے اے سارے صوفیاں دا طریقہ کار ہے، امام اہل سنت دا بھی شجرہ ہے یہ طریقت دا شجرہ ہے یہ ساڑھے جڑے طریقت والے لوگ نے وہ اپنا شجرہ پڑھ دینے تو شروع ہوئی کر دینے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہیں مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد حضرت امام زین العابدین دا لقب ہے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، امام محمد الباقر دے صدقے میں نو علم دے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ یہ ساڑھے شجرے دے اندر ہے، غوث پاک دا قادری سلسلہ ہوئے یا چشتی ہوئے سور وردی ہوئے یا کوئی اور سلسلہ ہے، سارے مسلمان دعا کر دینے، سارے سنی اللہ دی بارگاہ التجا اور استغاثہ پیش کر دینے، وہ دیچے ساری سلسلہ تو ذہب سند موجود ہے کہ اللہ سونے اور پھر ویکھو نا منگیا کڈا سونے پہلیاں دعاواں مڑ فرمایا سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، پہلی گل لے ہی نہیں ہندی پہ دعا کر دیں یا اللہ میں نے دنیا دے نا اللہ سونیا حضرت امام زین العابدین سید سجاد دا صدقہ منو اپنی بارگاہ سجدہ ریز ہون والا پکا نمازی بنا دی علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، اللہ سونیا میں دین دا علم دے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، اللہ سونیا حضرت امام جعفر صادق دا صدقہ میں سچے ایمان والا بنا دے، اگلی گل کی کیتی بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، کاظم دا معنی پچھلی ویری دسیا گسا پین والا، رضا دا معنی راضی، تو عرض کرنے نے سونیا حضرت امام موسیٰ کاظم دے اس قضامت دا صدقہ اس گسا پین دا صدقہ حضرت امام علی رضا دے راضی با رضا ہون دا صدقہ، مالک میرے تے راضی ہو میرے تے ناراض بھی نہ ہوئی، جو گسا ہے تیرا ہو بھی ٹھنڈا ہو جائے اور میں نو ہمیشہ واسطے اپنی رضا عطا فرما۔ حضرت امام علی رضا آپ طریقت دے بھی بادشاہ نے، ساڑھے بزرگاں دے شجرے مل دن آپ نے خلافتاں دیتیاں اور آپ نے جدوں ولی عہد بنا دیتا نا مامون الرشید نے تے صوفیاں دی ایک جماعت آئی، آپ چونکہ اس ویلے لباس بڑا اچھا زیب تن کیتا سی، آپ بڑی اچھی تقیہ گاہ تے بیٹھے ہوئے سی تے صوفیاں دی جماعت آئی تو انہاں عرض کیتی حضور ایک عرض کرنی ہے، فرمایا کرو، انہاں کیا حضور جڑے اللہ دے درویش ہوندے نے انہاں دی تے دنیا دے مال نال کوئی لگن ہی نہیں ہوندی،
تے تسی لباس بھی بڑا سونا پایا ہے تے تسی تکیہ گاہ بھی اچھی تے بیٹھے ہوئے ہو تے اے تو ذرا سانو راز تے سمجھا دے ہو ساڑھے مرشد ہو استاد ہو تو آپ نے نا پہلے مثالان دیتیاں قرآن تو مڑ قرآن دی آیت پڑھ کے تے آپ نے انہاں صوفیاں نو خطاب کیتا اور رمز سمجھائی کہ میں اے لباس کیوں پایا ہے تے کوئی یہ لباس پان نال صوفیزم تو باہر نہیں ہوندہ آپ نے پہلے مثال دیتی آپ نے بیان فرمایا اے اللہ دے نیک بندیاں ہوئے صوفیاں ہو تسی حضرت یوسف علیہ السلام نے جان دے ہو اور نارض کی تھی ہاں حضور جاننے کہ آپ نے مثال دیتی بھی اللہ دے نبیاں تو وڈا تا کوئی نہیں نا کوئی نیک بن سکتا حضرت یوسف کون نے انہاں کہ جی اللہ دے نبی نے تو آپ نے فرمایا آپ ریشمی کرتا بھی پہنے آلہ لباس بھی پائے جدے اتے بٹن سونے دے لگ دے تو فرمایا وہ بیٹھے بھی وہ مصر دے بادشاہاں دیاں تکیہ گاتے نے قرآن بھی آندہ ہے تخت تے بیٹھی ہے اپنے والدین نے اتھے جگہ دیتی تے آپ نے مثال دیتی فرمایا جے دنیا دل چنانا وڑن دئیے دنیا دے طالب نہ ہوئیے تے صرف ظاہری استعمال کرنے صوفیزم نو خطرہ نہیں ہوندہ اے دے نال فرق نہیں ہوندہ کیوں فرمایا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نو بھی ویکھ لو کہ آپ نے کس طرح زندگی گزاری ہے جیلچ بھی رہنے تاوی اللہ دا شکر ادا کیتا ہے لیکن جدو مسند تے بھی بیٹھے نے تے دنیا نو دلچ نہیں آن دیتا اے کرسی کیوں پئی اچھا حضرات گرامی قدر عرض ہے پیا کرنا یہ جے اللہ دے بندیاں دی شان کے قرآن دے کیویں نال نے آپ نے فرمایا متے سمجھو کہ صرف حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دی مثال ہے آپ نے سورہ اللہ عراف دی آیت نمبر 32 تلاوت کی تھی تے فرمایا قل من حرم زینت اللہ اللتی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب نو فرمایا اے حبیب تسی فرما دیو من حرم زینت اللہ اللتی اخرج لعبادی اے حبیب فرما دیو کون ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بنائی ہوئی زینت نو لوگاں تے حرام کیتا ہے ان دے بندیاں تے حرام کیتا ہے کوئی ایسا نہیں فرمایا اللہ فرماندہ ہے وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ تے پاکیزہ چیزاں بھی اللہ بنائیاں نے آپ نے صوفیاں نو رمز سکھائی فرمایا جیڑا مرشد تے پیر آندہ نا انج نہیں کرنا وہ انی دیر تک ہوندہ ہے جدوں تک دل دی صفائی نہ ہوئے فرمایا جے دل دی صفائی ہو جائے تے چیزاں حرام نہیں بے ذاتی ہی حرام نہیں انہوں روکیا جاندہ جنہیں مریض نو کچھ چیزاں دی پرہیز کروائی جاندی ہے فرمایا جڑا ہے درویش اللہ دے فقر سے زیادہ جاندے نا سختی کر دیں بھی ہے لباس پانا ہے انج نہیں کرنا وہ حرام سمجھ کے نہیں چیزاں چھڑ دے بلکہ عاجزی اور سبق حاصل کرن دی نیت تے پہلے یہ لباس چھڑ دیں نے فرمایا جدوں دل پاک صاف ہو جائے مڑ کوئی اچھا لباس بھی پا لویے تے او دے نال فقر نو خطرہ ہوندہ یہی وجہ ہے اگر سیرت پڑھو نا تو آقا علیہ السلام نے اس ویلے جو بھی لباس آئے خود زیب تن فرمائے جو اسے لباس چل دے ایک ویری ایک یمنی جبہ نبی پاک سرکار کو آیا ان دے اتے کڑائی ہوئی آئے تو انج دا ان دے وچو بازو انج اتا نہ ہوندہ وضو واسطے جے وضو کرنا ہوئے آتے بچو باں کٹ کے یا اتار کے وضو کیتا جاندہ نبی پاک سرکار نو او میسر آیا ہے توفتن آیا ہے حضور نے وہ بھی زیب تن فرمایا کدی نبی پاک نے کو چادر زیب تن کی تھی یہ دا مطلب کی ہے مطلب وے
کہ بندے نو غرور تکبر تے دنیا دا لالچ نہیں ہونا چاہیے اونجے جے مندہ پا لوے تامی اللہ تعالیٰ تے شکوہ نہ کرے جے اللہ چنگا نصیب چا کرے تے تامی دل چ غرور تکبر نہ آوے بس اللہ دا شکر ادا کردہ اے حضرت امام علی رضا پاک آپ نے دنیا نو اے رمز سمجھا دیتی صوفیاں نو آپ نے پیغام دے دیتا پھر مامون الرشید نے چونکہ آپ نو ولی عہد منتخب کر لیا ہویا سی اعلان ہو چکیا سی تو مامون الرشید نے ایک دن آپ اگے سنیا گلیا کہ آج عید نکی عید تے بار تسی پڑھاؤ جا کے تسی جا کے عید پڑھاؤ میری طبیعت نہیں صحیح تے آپ نے فرمایا بھی جاؤ خلیفہ وقت بادشاہ نو آکھو بھی میں جے پڑھان جانا ہے تے میں تیرے طریقے تے پڑھان نہیں جانا اپنے نانا جان محمد عربی دی سنت تے جانا ہے ہو سکے جی میں نو منظور ہے وہ کی سنت سی بادشاہ جی لے جاندہ ہوندہ سی بار عیدگاہ دے اندر تے وہ بڑے اعلیٰ لباس اور اس تو بعد گھوڑے ایک بڑے اچھے تھے نال قافلہ ہونا اسے شان و شوکت دے نال جانا تے آپ نے فرمایا میں انج نہیں جانا لوگاں آکھیا چلو جویں بھی جانا ہے اس آکھیا جی سانو منظور ہے لوگ جمع ہو گئے آپ تے کا شانہ اقدس دے سامنے وزیر مشیر انہاں بڑے وڈے وڈے جبے پائے بڑیاں سونیاں سواریاں تے حضرت امام علی رضا گھروں باہر تشریف لے آئے نا تے آپ نے سادہ جیا سونا لباس پایا ہے سر تے نبی پاک دی سنت امامہ شریف بدھا ہویا ہے تے آپ پیدل ہی ٹر پے وہ جڑے سواریاں تھی آئے انہاں ویکھیا انہاں کہ حضرت سواری فرمایا میں پہلے نہیں آکھیا میں جے عید پڑھانی ہے تے اپنے نانا جان دے طریقے اور سنت تے پڑھانی میرے نبی پاک جدوں عید پڑھان جان دے آئے تے آپ سواری استعمال نہ کر دے ایک راستے دی طرف جان دے سن پیدل سفر کر دے ہویاں دوجے راہ لو پیدل تشریف لے ہوندے سی فرمایا جے علی رضا جانا ہے تے آج دنیا نو وکھانا ہے نبی پاک سرکار دا طریقہ تے حضور دی سنت کی ہوندی حضرات گرامی قدر آپ دا یہ عمل چھوٹا عمل نہ آپ چونکہ بندے بڑے وڈے آئے اللہ دے جدوں آپ نے یہ گل کی تھی تے وزیران ساریاں نو لانا پیا تھلے وزیران نو لانا پیا خلقت خدا دی نے سنیا کہ آج امام علی رضا آ رہے ہیں تے لوگ جتھے جتھے آئے کام چھڑے تے راہ چزاران دے مجمن سواری تے تمہڑ بادشاہ جلدی ٹر جاندہ ہے لوگاں نو آپ مردے جاندے تے جیڑے ہوندے نا میں پہلے جمعے بھی دسیا آج اگے بھی دسیا مڑ پہ دسنا بڑیاں برائیاں دا سبب بن جاندی ہے کرسی حکومت ڈر پہ جانا بے میری حکومت فلانے بندے لے جانی ہے تے انہوں آج بھی قید کر لیتا جاندہ ہے لوگ کردے راندے اگے بھی یہی طریقہ سے جدوں اونا مزیرہ مشیرہ وہ عباسی لوگاں ویکھیا کہ انہیں لوگ اعتبامیں آج ہی حکومت دا تختہ الٹ جائے وہ جا کے مامون الرشید دے کوڑ کوئی ایڈو پیغام لئی جاندہ ہے وہ جی بار بڑی بگدڑ مچ رہی ہے تو معاملہ خراب ہو جائے گا مامون الرشید خود نکلیا اس نے آپ اگے عرض کی تھی کہ میں پڑھا لواں فرمایا تو پڑھا لا عید لیکن جی اساں پڑھانی ہے تے سواری تے نہیں اسی چونکہ حضور دے قرآن دی تفسیراں جو حضور دا عمل ہے اساں دنیا نو کر کے وکھانا ہے مرضی ہے عید پڑھاؤ نہیں تے نہ پڑھاؤ حضرات گرامی قدر بادشاہ آپ نو ولی عہد بنا چکیا سی آپ دے نام دا سکہ جاری ہو چکیا سی آپ دے نام دے خط لکھے جا چکے سن بادشاہ اس تے مصر سی لیکن او دے سارے گرد و نواح والے انہوں نے بڑی تکلیف سی بالآخر انہوں نے بڑے طریقے دے نال انگوراں اور اناراں دے اندر زہر بھر کے دیتا ہرسما نامی ایک شخص ہے وہ بیان کردہ ہے کہ میں نو حضرت امام علی رضا نے خود فرمایا سی ہرسما میرے کوڑ انار تے انگور کدی آنے میں او کھانے نے تے میں اس دنیا تو پردہ کرنا ہے تین کچھ گلاں دسنیاں نے او کسے نو دسی نا او عرض کر دیں حضور او کیڑی گلاں نے فرمایا جدو میرا وصال میری شہادت ہو جائے دی نا تے مامون الرشید دا دل ہونا ہے بھی اپنے باپ ہارون الرشید دے نال میری قبر بنائے
لیکن جلے بنان لگنا انہیں نا اتھو اللہ نے زمین ہی ایڈی پیڈی کر دینی ہے، میری قبر اتھے کٹ ہی نہیں سکنی ہو۔ فرمایا جدو میں فوت ہو جاواں اے معاملہ ہوئے تو تینوں پتہ لگ جاسی جس لئے ایتھے قبر نہیں بننی تے انہاں سوچنا ہے نا بھی کتھے دفن کریے تے تو انہوں لے کے فلانی جگہ تے تو اس مقام تے جائیں اتھے پتھر ہٹایا جے تھلے قبر ہوئے گی ان دے وچ پانی ہوئے گا، پانی ڈھیر سارا لگدا پہ ہونا ہے۔ فرمایا اتھو ایک تھاڑ پانی دا کڈیا جے اللہ دے حکم نال پانی سارا خشک ہو جائے گا، میری آرام گاہ اللہ نے اتھے رکھیے مینوں اتھے دفن کر دے آ جائے۔ اور انجی ہویا جتھے او دا خلیفے دا دل سی مامون الرشید دا اتھے قبر نہ بنی، انہاں کہا ہون کی کریے؟ ہر سما کیا اے گل میرا سائیں میں نو پہلے دس گیا ہے، اتھے چلو۔ پھر اتھے آپ دی تدفین ہوئی کہ برادران اسلام جتھے آپ دا مزار ہے نا، اے بڑے بڑے محدثین نے کتاباں چ لکھیا ہے اور محدثین حاضری جا کے پیش کر دے رہنے لوگوں جتھے کوئی مشکل بالی بن جاندی سی نا، اسی انہاں دے دربار تے حاضری دے کے اللہ اگے دعا کر دے سی، اللہ پاک انہاں دی برکت دے نال اس مشکل نو آسان فرما دیندا۔ اے میرے کوڑ بھی اے کتابے اینو سدے نے تہذیب التہذیب علامہ ابن حجر اسقلانی دی ایک کتاب ہے، یعنی ان سمجھو محدثین جتھے حدیث دی گل ہوندی ہے اتھے انہاں دی مہر ہوندی ہے۔ تو آپ نے اپنی کتاب دے اندر آپ دے حالات دے اندر لکھیا ہے سند دے نال، آپ فرماندے نے کہ عیسیٰ راوی کہندہ ہے خرجنا ما امام اہل الحدیثی ابی بکر ابن خزیمہ کہ اسی امام اہل حدیث حضرت ابو بکر بن خزیمہ دے نال نکلے وَعَذِيلِهِ ابی السقفی۔ اہل حدیث نا حدیث دی فقہ دے اندر محدثین نو آکھیا جانا ہے، جڑے لوگ حدیث پڑھان والے ہوندے انہاں نوں حدیث آکھیا جاتا۔ تو حضرت ابو بکر بن خزیمہ آپ دی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، حدیث دی معتبر کتاب ہے، بہت بڑے حدیث دے عالم نے۔ تو آپ فرماندے نے کہ اسی انہاں دے نال نکلے ما جماعت من مشائخنا تے کلے نال بہت زیادہ مشائخ دی اس زمانے دے اولیاء دی جماعتے وہم اذا ذاکا متوافرون الى زیارتی قبر علی ابن ابی موسیٰ الرضا بتوس۔ تیز فرمایا کہ وہ محدث حضرت ابو بکر بن خزیمہ انہاں دے نال اولیاء دی جماعت علماء تے محدثین دی جماعت گئے کدے؟ فرمایا اسی سفر کیتا الى زیارت قبر علی ابن ابی موسیٰ الرضا، حضرت امام علی رضا دی قبر انور دی زیارت دے واسطے۔ تے آپ فرماندے نے قال فرائیت من تعظیمہی یعنی ابن خزیمہ، وہ آدھے نے جدو اسی گیا نا زیارت قبر دی کرن تے عیسیٰ راوی کے اندر میں حضرت ابو بکر بن خزیمہ محدث کبیر انہاں دی تعظیم ویندہ رہا کہ حضرت امام علی رضا دی قبر دی تعظیم کی میں پہ کر دیں۔ آپ نے بہت زیادہ تعظیم کی تھی لِتِلْكَ الْبُقَاتِ وَتَوَادُعِهِ لَغَا وَتَدَرُّعِهِ اِمْدَهَا مَا تَحَيَّرْنَا۔ آپ فرما دینے کہ وقت دا محدث اعظم حدیث دی کتاب دا رائٹر ہے، بہت سارے اولیاء اللہ نال نے تے فرمایا جدو کہنے لِتِلْكَ الْبُقَاتِ اس قبر انور دے کوڑ توادعی تے انہوں نے بڑی عاجزی کی تھی، قبر دی بڑی تعظیم کی تھی اور فرماندے نے وَتَدَرُّعِهِ اتھے آنسو بھی بائے نے اتھے استغاثہ بھی پیش کیتا ہے۔ اور حضرت امام ابن حبان وہ بھی محدث کبیر ہوئے نے، انہاں دی بھی حدیث دی کتاب ہے۔ آپ اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے لوگوں میرا تجربہ ہے جدوں بھی میں نو کوئی مشکل پیش ہوں دیئے میں حضرت امام علی رضا دی قبر انور تے جا کے اللہ دے حضور دعا کرنا ماں اللہ کریم فوری میری مشکل نو حال فرما دیندہ ہے۔ اے وجہ دے تھوڑی جی انہوں نوٹ کرو، آجڑے بندے نے نا آج کل شروع ہو گئے بے اسی سارے مسلمانوں نو کافر بنا کے رانا، وہ مثال دیندے نے آجی برے صغیرے چینج ہو رہا ہے، جی دربار بن گیا۔ ہاں جڑے غلط بنے نے دربار ایویں جھنڈے لگے نے یا غلط بندیاں دے نے دے اسی خلاف ہاں، لیکن بھائی تسی جے حق سمجھنا ہے تے برے صغیر چبار نکلو نا، پوری دنیا ہے اتھے
اتھے جا کے ویکھو اور امام علی رضا آپ دی شہادت 203 ہجری چوئیے محدثین کرام اس ویلے بھی انہوں دی قبر تے جا کے برکت حاصل کر دینے ایدہ مطلب ہے وے کہ سارے محدثینہ دے استادہ دا بھی ہے فتوہ ہے لوگو اللہ دے نیک بندیاں دی قبر تو برکت حاصل کرنا جائز ہے ہاں قبر نو سجدہ کرنا قبر دا طواف کرنا یہ حرام ہے یہ گناہ ہے لیکن تعظیم کرنی چاہیے دیئے اللہ دے بندیاں دے انہاں مقام تو تبرک حاصل کیتا جا سکتا ہے حضرات گرامی قدر حضرت امام علی رضا آپ نے کائنات نو درس دیتا ہے لوگو چاہے جس خاندان دے بھی ہو اگر اللہ دے راستے تے چل پو گے اللہ کریم خود ہی کرم نوازی فرما دے وے گا اور نال دسیا بادشاہ قدمہ بھی آ جائے تے لالچ نہیں کرنا لالچ نہیں کرنا آپ نے امن دا پیغام دیتا اور برادران اسلام آپ دے واسطے بہت سارے علماء نے اپنی کتب دے اندر لکھی ہے لیکن چونکہ وقت نہیں ہے میں عرض کراں پچھلے جمعے بھی تھوڑی یہی عرض اس تے کیتی سی کہ اللہ نے ساڑھے تے بھی بڑا کرم کیتا ہے انہاں نیکان دے ذکر دا صدقہ ساڑھی مسجد نو بھی اللہ تعالیٰ نے برکتان دے نال مالا مال فرما دیتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین